علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے شکر فضل کے ساتھ آپ کا بھائی معروف اجمیری۔ آج ہم جو بیان سن رہے ہیں عشرہ مبشرہ کے اوپر، اور عشرہ مبشرہ کیا ہے آپ کو بیان میں معلوم ہوگا انشاءاللہ، اور بیان کریں گے حاجی عبدالحبیب بھائی، اور میرے ساتھ آئے بیان سنیں، ثواب ویزاری حاصل کریں۔ غور کریں کہ عشرہ مبشرہ کو ٹاپ آف دا لسٹ یہ مقام کیسے ملا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، بے شک ہر صحابی ہی ستارے کی مانند ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مگر جب بھی صحابہ کی کیٹیگری کی جاتی ہے، ان کے مراتب بیان ہوتے ہیں، تو عشرہ مبشرہ کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ، ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے۔ یقیناً پہلے خلفائے راشدین ہیں اور پھر باقی وہ 6 صحابہ ہیں، لیکن یہ اتنے سارے صحابہ ہیں اور ان میں یہ 10 کیوں ٹاپ آف دا لسٹ بنے؟ لیکن ان 10 کی جب سیرت پڑھتے ہیں نا، تب عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ واقعی انہوں نے وہ کچھ کیا۔ ایک تو یہ اولین صحابہ میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار تھا۔ اور جو اولین ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں بھی دستور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جب انسان کسی مشکل میں ہو اور مشکل وقت میں شروع میں کوئی ساتھ دے دے، یا جیسے امیر اہل سنت کا میں بات کروں، دعوت اسلامی چونکہ ہم ہیں، امیر اہل سنت آج بھی ان اسلامی بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں جب دعوت اسلامی بنی تھی نا، تو وہ ساتھ انہوں نے سٹارٹ میں دیا۔ اس وقت نہ کوئی پوچھنے والا تھا بظاہر، نہ کوئی اسباب تھے، اب تو اسباب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے۔ لیکن میں نے امیر علیہ سنت کی سیرت میں بھی یہ پہلو دیکھا، تو میں نے ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے سوال بھی کیا تھا، تو یہ فرماتے تھے کہ اب تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اب تو اسباب بہت سارے ہیں، یہ اس وقت میرے لیے گاڑی لے کر آتے تھے، یہ اس وقت میرے لیے مدد کرتے تھے، یہ اس وقت کھانا پکا کے لاتے تھے، یہ اس وقت ایک ڈول کے اندر جو ہے وہ، مجھے یاد ہے کہ اسلامی بھائی گلزار حبیب میں ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد ان کے یہاں سے ایک ہی ڈول آتی تھی، دال ہوتی تھی اور ایک ہی ڈول آتی تھی، اور اسی میں اسلامی بھائی اجتماع کے بعد کھانا کھا لیتے تھے۔ اب کتنی 100 دیگیں آتی ہوں گی اور کتنے ہزار اجتماع ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ایک ڈول جو ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ اچھا اس وقت ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تحریک کہاں تک پہنچ جائے گی۔ یقیناً صحابہ کرام علیہ یہ تماثل نہیں ہے، یہ کوئی مطلب مقابلہ معاذ اللہ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری فیلنگز بھی ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ نے ان حالات میں، ان تکالیف میں، ان مشکلوں میں پیارے آقا کا ساتھ دیا کہ بعد میں چیزیں اچھی ہوتی گئیں، آسان ہوتی گئیں۔ مدینہ منورہ جب پہنچے صحابہ کرام تو پھر زندگی بہت ایزی ہو گئی، لیکن جو مکی زندگی تھی اور اس میں جو پرابلمز آئیں، تو اب جیسے بات کی جائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ایک روایت کے مطابق تیسرے یا چوتھے نمبر پر اور ایک روایت کے مطابق 7ویں نمبر پر آپ ایمان لائے، تو بالکل ارلی صحابہ میں سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جو آپ مصائب آئے، آپ کے اوپر جو پریشانی آئیں، ایون آپ کی والدہ کی طرف سے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ سے آپ کو بڑا پیار تھا، ویسے ہی والدین سے پیار ہونا چاہیے، کبھی زندگی میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، مگر جب آپ ایمان لائے تو والدہ محترمہ جو ہے وہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اب میرے لال یہ تم نے کیا کر دیا، ہمارا جو بابائی دین تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، اب والدہ کہ میں مر جاؤں گی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ اب اس قدر زبردست ایک ہے نا فیملی پریشر تھا، ہاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت سب پر مقدم، بڑی بڑی خوبصورت انداز میں والدہ سے جواب دیا کہ ماں ٹھیک ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس سے اب محبت ہو گئی ہے اس پر ساری محبت قربان ہے، اس پر سب کچھ قربان ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو والدہ محترمہ کی یہاں اپنی والدہ کی اس زمانے میں بات نہ مانی، تو بہرحال یہاں ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے، یہ ایک موٹیو بھی ہے، یوں سمجھیے کہ بہت سارے لوگ دین کے کاموں میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ والدین منع کرتے ہیں۔ یقیناً والدین کا ادب اس قدر ہے کہ ان کا ہر جائز حکم مانا جائے گا، بلکہ والدین مشرک و کافر ہیں تو بھی ان کی جائز بات مانی جائے گی، البتہ فسق و فجور کی طرف یا کفر کی طرف کوئی بات ہوگی تو نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ نفل نماز میں ہیں اور والدین کو پتہ ہے کہ آپ نفل نماز میں ہیں، ایک تو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ نفل نماز میں، پھر بھی انہوں نے پکارا ہے، تو اب نماز توڑ دیں، ان کی بات ان کا جواب دیں، پھر نماز کی قضا کر لیں، اس قدر مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیر از اے باؤنڈری، ایک باؤنڈری ضرور ہے، ایک حد ضرور ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس کو اصولی طور پہ اگر یوں سمجھ لیں کہ مخلوق کی رضامندی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے فیملی ہو، آج لوگ بہت ساری یہ بات کرتے ہیں کہ یار بہن ہے تو بھائی کو خوش کر رہا ہوں، تو بچوں کو خوش کر رہا ہوں۔
ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا. اللہ ہی نے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سکھایا نا کہ ماں باپ کا ادب کریں اور فیملی کے ساتھ اچھا تعلق کریں. تو یہ تطبیق، یہ کیٹیگری کرنا بہت ضروری ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی جب بھی بات کی جائے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ملا غزوہ احد کے موقع پر. اتفاق ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے بھی اور ہمارے اس سلسلے کے بھی ایک اسلام وہاں اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہیں اختر بھائی. تو کچھ دنوں پہلے ہم جبل احد گئے تھے. غزوہ احد کے اس میدان میں جانا ہوا تو وہاں بھی یہ واقعہ میں نے ہمارے اسلام بھائی سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں اسلام کی تاریخ کی سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ قربانی کی داستانیں جہاں رقم کی گئیں. بہت سارے غزوات ہوئے مگر ٹاپ آف دا لسٹ، کیونکہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو لڑنے کا زیادہ موقع ہی نہیں ملا، وہ تو فرشتوں کی مدد آ گئی تھی. لیکن غزوہ احد میں بڑے زبردست معرکہ ہوا اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اس طرح گھیرا تھا. یعنی آج کل تو ڈھالیں ہوتی ہیں، بنکر بن جاتے ہیں، چوکیاں بن جاتی ہیں، وہ صحابہ کرام نے اپنے سینے پیش کیے تھے. 30 کے قریب صحابہ کرام یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. آپ ذرا غور کیجئے کہ تیر برس رہے تھے اور اپنا سینہ آگے کر دیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ کیا تھا اور آپ کی آنکھ پر تیر لگا تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ ابو قتادہ نے تیرے حبیب کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھ گوائی ہے. اور پھر اپنی لعاب دہن لگا کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو واپس لگایا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس آنکھ میں جو ہے وہ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے. تو بہرحال لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا شرف ملا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بالکل آگے کھڑے. اب یہاں بھی وہ ادب تو یہ کہتا ہے کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، مگر یہاں اپنا سینہ آگے کیا ہوا ہے. یہ ادب ہے. یہ کیسا ادب ہے کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے ہو جائیں میرے. سعد بن ابی وقاص سے بار بار کہا کرتے آقا آپ میرے پیچھے ہو جائیں کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے. پیارے آقا سر اٹھا کر دیکھتے تھے نا کہ کیا موجود معاملہ. پھر وہ کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیچھے ہو جائیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے اچھے تیر انداز تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر اٹھا کر سعد بن ابی وقاص کو دیتے. فرماتے اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں یہ بات کتنی بڑی ہے. اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. ہمارے ماں باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ پر قربان، ان کی اس عظمت پر قربان اور نبی پاک سے وہ محبت پر قربان. یعنی یہ ان صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا. آپ ان 10 کے 10 صحابہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ عشرہ مبشرہ کی سیرت پر بیان کر رہے ہیں. یہ وہ 10 صحابہ ہیں، یہ رول ماڈل ہیں امت کے. اکثر میں مسئلہ یہ کہ ہم نے نام تو سنے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. اب یہی دیکھ رہا تھا مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کی کاوش سے تقریباً میرا خیال ہے 10 کے 10 صحابہ کرام رضوان کے صحابہ کی سیرت پر رسالے عطا کر دیے. تو پڑھے تو صحیح کہ یہ کیوں عشرہ مبشرہ تھے. پیارے آقا کو کیوں ان سے ایسی محبت تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک ساتھ ہی نبی پاک نے 10 کے 10 صحابہ کے نام لیے اور جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو جتنی بڑھے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. پیارے آقا کی جب بات آ جائے، عشق رسول کی بات آ جائے تو پھر سب کچھ قربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں جو ہے عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے. تو ناظرین آپ نے بیان سنا، کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا. اللہ پاک ہمیں اس پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ 10 صحابی وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی. تو بیان کے اندر حاجی عبدالحبیب بھائی ہمیں یہی سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ یہ 10% جو مطلب 10 صحابہ اکرام تھے، یہ سب سے اعلیٰ لوگ تھے. دین اسلام میں سب سے پہلے آنے والے مسلمان ہونے والے صحابہ تھے. تو ناظرین میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو مجھے لازمی بتائیں، اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. پاکستان زندہ باد.